بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی میزبان انا یوسف۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ کووڈ پیشنٹ کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ اسکول کالجز بھی کھلے ہیں، اچھا خاصا باہر رش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ اپنے کاروبار کو بھی جا رہے ہیں، لیکن ایشو کیا ہے کہ لوگ SOPs فالو نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنی پہلی خبر شامل کرنی ہے، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، آج کی خبروں کی طرف بھی آئیں گے، اپنے مہمانوں سے بھی ملاقات کرائیں گے۔ آج انٹرنیشنل ورلڈ ایجوکیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ تعلیم اصل میں ہے کیا؟ ہم تعلیم کے معنی کیوں بدل چکے ہیں اور اصل میں جو تعلیم ہے اس کا فائدہ پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بھی پریشان بیٹھے ہیں۔ بہت سارے سوالات اس سے جڑے ہیں، اس کے جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ماہرین ہمارے مہمان ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ آیا ایسا کیوں ہے۔ فی الحال آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آج کی اچھی بات سے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج مجھے ایک لمبی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو تم میں سے مجھ سے چند کلمات لے لے، خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلا پیغام، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام چیزوں سے باز ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تیری آنکھ حرام نہ دیکھیں، تیرے کان حرام نہ سنے، تیرے پیٹ میں حرام نہ جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں جی، آج کے موسم کی صورتحال ہم نے جاننی ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، بارشوں کی بھی پریڈکشن کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز اگر ہم دیکھیں تو شدید ٹھنڈ بھی تھی اور وقفے وقفے سے شہر میں بارشیں بھی ہوتی رہی۔ آگے کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے، آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، یہ جان لیتے ہیں ٹوڈیز ویدر میں۔ باہر موجود ہے مائدہ، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی مائدہ، بتائیے موسم کیسا ہے شہر کا؟ بالکل ہے نا، شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر میں آج سردی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے۔ کل سے موسلا دھار بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے آج بھی سردی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کا 11 ڈگری سینٹی گریڈ، اور کم سے کم جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے میں نظر آیا، لیکن ہمارے شہری اس سردی کو انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ بارشیں ہونے کے باعث بھی جو ہے ایئر کوالٹی میں اتنی خاصی کمی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی شہر کا ایئر کوالٹی 162 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو شہریوں کے لیے خطرناک بھی ہے۔ ایک طرف سردی کی شدت برقرار ہے تو دوسری طرف جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس بھی جو ہے روز اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ بارشیں ہونے کے بعد بھی جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی نظر نہیں آئی۔ ماہرین کی جانب سے ہمارے شہریوں کو بار بار یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے، باہر نکلتے وقت جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کرنا ہے، ماسک کا استعمال لازمی بنانا ہے، اور اسی کے ساتھ موٹے کپڑے جو ہے اس سے بھی پہن کر آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے تاکہ سردی سے بھی بچا جا سکے، اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہماری فضا بہت بری طرح سے آلودہ ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور گرم خوراک کا اور گرم مشروبات کا استعمال بھی جو ہے وہ لازمی بنانا ہے۔ سردی کی شدت سے بچنا لازمی ہے۔ ماہرین کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر جاری کی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہمارے شہریوں پر کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج جو فضا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، 93 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مائدہ تھینک یو سو مچ۔ موسم کی صورتحال مائدہ نے ہمیں بتائی۔ جی ناظرین، موسم کیسا رہے گا؟ سردی کی شدت میں اضافے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی پہلی خبر، کرونا کے باعث مزید تیز ہونے لگے ہیں، مثبت کیسز کی شرح 15% تک جا پہنچی ہے۔
अस्पतालों में पार्किंग माफिया बेलगाम, कार पर एक दिन में 300 रुपए तक वसूली। सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों की मुश्किलात में इजाफा, मीटर पर शेयरिंग आउटसोर्स इंस्पेक्शन की शर्त। एएनएफ ने शहर में मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी, नशिया से भरी गाड़ी शहर में लाने की कोशिश नाकाम। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सप्रा और अली साही ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। और आज की पहली खबर, मैंने जैसा कि अपने इंट्रो में कहा था कि केसेस अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुंच चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। शायद सप्रा साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। अस्पतालों में भी केसेस बढ़े हैं, माहिरीन बार बार कह रहे हैं कि जी केसेस बढ़े हैं, आपको SOPs फॉलो करना है। आप लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं फील्ड में, कितना लोग आपको लग रहा है कि SOPs फॉलो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर जाएं तो वही पुराना कि कोरोना शरोना कुछ भी नहीं है, वही नज़र आता है और वो हो भी रहा है। चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे मार्केट में, किसी जगह पर चले जाएं, SOPs पर अमल दरामद करना जो है वो शहरियों को भी बड़ा मुश्किल लगता है और रियासत जिसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको उस पर अमल दरामद करवाए, उनके लिए भी ये एक मेरे ख्याल में एक मुश्किल टास्क जो है बनता जा रहा है। बाकी रही बात कि आप देख रहे हैं कि शरह किस तरह बढ़ रही है, अब 13 पॉइंट समथिंग पे चली गई है। मुझे ये बताएं कि अभी भी हुकूमत और रियासत इस बात को सोच रही है कि इस शरह को आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ NCOC आपको कह रहा है कि 10% से ऊपर अगर कहीं पे शरह जा रही है तो वहाँ स्कूल्स को बंद किया जाए। भाई जहाँ पे 13% हो गई है, आपने कोई ऐसी स्टडी की कि शहर का कौन सा इलाका, कौन सा टाउन, कौन सी कॉलोनी, कहाँ पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और वहाँ से ये जो अब वबा जो फैल रही है इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है? कोई ऐसी अभी तक स्टडी नहीं आई। आपको याद होगा माजी में जब कोविड आया था तो हमेशा बताया जाता था कहीं ना कहीं माइक्रो लॉकडाउन होता था, कहीं कनाते लगाकर चलें, उसको स्मार्ट लॉकडाउन कह दें या बैरियर लगाकर चलें, एक कांस्टेबल को खड़ा कर देते थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इकदाम नजर आता था। खौफ की फिजा थी। बिल्कुल तो बिल्कुल सही सब खौफ की फिजा उस वक्त तक थी। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब एम्बुलेंस आपके घर पे आती थी और वो 15-20 दिन आपको उठाकर ले जाते थे और पूरे मोहल्ले में आपका एक वबेला होता था, वो खौफ था। उसके बाद खत्म हो गया। तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। लोग तो उस गली में नहीं जाते थे, उस घर में नहीं जाते। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे ये रिसेंट चीजें देखी जाए तो 15-20 दिन पहले जब रेशो बहुत नीचे आ गई थी तो जो सोसाइटी का एटीट्यूड है वो भी तो बहुत गलत है। हम रियासत को जो मर्जी कहें, स्टिल कोविड पेशेंट आप मोबाइल फिरते हुए नजर आ रहे हैं ना। आपने 24 घंटे मार्केट्स भी खोल दी, आपने 24 घंटे हर चीज को इजाजत भी दे दी, आपने 100% आप खुद ही एहतजाज पे चले जाते हैं, आप खुद ही प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं जी कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी इनकम का जरिया बंद कर रही है, हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। सोसाइटी को भी तो सपोर्ट करना चाहिए, रियासत को। रियासत ने ही तो ये किया था कि आपकी सारी चीज़ें नीचे लेके आई थी, बिल्कुल तकरीबन 1 या 2% पे आ गया था। लेकिन अब देखें कि 15-20 दिनों में शरह जो है वो 13% पे आ गई है। और बार बार आपको अपने नियरेस्ट लोगों में अब कोविड पेशेंट और यहाँ पर हमारी खबर के मुताबिक 15 डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी कोविड का शिकार और ना इसमें सबसे अहम जो बात है, अब जब आप किसी के पास जाएं तो वो पहले कहते हैं हाथ मिलाएं, कुछ नहीं होता। मजहब को बीच में लेके आते हैं। हाँ। उसके बाद कहते हैं गले भी जरूर मिल। लोग मजाक उड़ाते हैं। अभी तक गैदरिंग में जहाँ कहीं चले जाए जिसने मास्क पहना है लोग उसका मुझे अभी भी कहते हैं जी कि आप देखें ना, आप बड़ा परहेज करते थे, आप बड़े मास्क लगाते थे, आप सलाम नहीं लेते थे, आप साबुन, तो आपको कोरोना हो गया। परहेज करने वालों को कोरोना हो नहीं रहा। सीरियसली ना, रात को मुझे एक बंदा मिला, मुझे उसने कहा साई साहब आप बड़े परहेज करते थे, आप किसी को हाथ नहीं मिलाते थे, आप बड़े साबुन से वो हैंड वॉश से बड़े हाथ धोते थे, आपको कोविड भी हो गया, फिर आपको डेंगू भी हो गया, अभी आपको ओमिक्रॉन भी होगा। तो वो कह रहा सलाम ले, कुछ नहीं होता, देखे मैं कोई एक्चुअली लोगों की ये रवैये है, मसला है ये तो एटीट्यूड है ना, पब्लिक एटीट्यूड है। मुझे ये बताएं कि इस जो मामला है, जो उनका जहन बन चुका है, इसको तब्दील किसने करना है? ये आपकी हुकूमती नुमाइंदगान अगर ऑन बोर्ड हूँ, वो फ्रंट पर आए, वो उनको कुछ अवेयरनेस दें तो फिर तो है मुमकिन। अदरवाइज आप कहें कि जिस तरह सही सब कह रहे हैं, मैं भी इसी तरह दफातर में जाऊं तो अगर उनसे कहूं कि अस्सलाम वालेकुम तो वो इस पे नहीं रहते, वो कहते हैं हाथ मिलाए, गले मिले, वो आप वतीरा चला गया। हम दोनों भाई बड़ा परहेज करते थे, बड़ा ये बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को कोविड इकट्ठा हुआ है। अच्छा, वैक्सीनेशन पे भी लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा उसने तो वैक्सीनेशन कराई थी फिर कोविड हुआ नहीं।
اب لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت ضروری ہے. حالانکہ ماہرین بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ویکسینیشن کرا کے کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ اس کی شدت سے کم از کم محفوظ بہت زیادہ. ہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اب ویکسینیٹڈ جو آدمی ہے اگر وہ افیکٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ اومیکرون سے ہو رہا ہے چاہے جو ہمارے پاس پرانا جو ہمیشہ سے کرونا چلتا آ رہا ہے, اگر اس کی بات کی جائے, یہ مثالیں سامنے آئی ہیں کہ اگر ان کو ہو رہا ہے تو اس کی اس طرح شدت نہیں ہے, آپ کے سمٹمز اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح اس وقت آپ کے سانس کا پرابلم ہو جانا, فلو, کھانسی, یہ ساری چیز. اچھا پھر سمٹمز آپ کے 3-4 دن تک محدود ہیں, اس کے بعد آٹومیٹیکلی اچھا پھر میڈیکیشن بھی آپ گھر پہ کر لیں, پیناڈول وغیرہ کھا لیں, وہ تو ہم بخار ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کو بھی ہو رہا ہے. اچھا میں اس کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا, ڈاکٹرز چلیں جو اگر کرونا وارڈ میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا تو چلو کسی صورت سمجھ آتے ہیں, ہاں اسی پہ آ رہا ہوں, سرجیکل وارڈ میں, گائنی وارڈ میں اگر وہ لوگ ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ پیشنٹ, کچھ مریض ان کے پاس آئے, کیری کر کے آتے ہیں, وہی کیریئر بنے, یا پھر وہی ڈاکٹر صاحبان کسی جگہ پر گئے وہ کیریئر بنے. اب بات یہ ہے کہ اگر سرجیکل اور گائنی وارڈ میں بھی اگر ڈاکٹرز اس پہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو آیا کہ اتنے دنوں میں جو اس گائنی وارڈ میں یا سرجیکل وارڈ میں جو آپریشن ہوئے, جو بھی وہاں پہ معاملہ چلتا رہا مریضوں کا, اس میں سے کتنے ایفیکٹ ہو گئے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے کہا تھا کہ یہ بڑا تیزی سے پھیلتا ہے, ود ان 15 سیکنڈ شاید انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایفیکٹ کر جاتا ہے. ٹھیک, اب بات یہ ہے کہ حکومت, سائد صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, بیسیکلی ہے تو عوام کی ذمہ داری ہے. حکومتی ذمہ داری آپ کو اویئرنیس دینا ہے, لیکن اس کو اپنی صحت کا خیال رکھنا, دوسروں کی صحت کا خیال رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہم اس کو نبھا نہیں پا رہے. اور میرے خیال میں اب کچھ دن دیکھیے گا, سکولز ہم نے بند کر دیے, مساجد, نمازوں پہ, نمازیوں پہ ہم نے پابندیاں لگا دی, سماجی فاصلہ وہاں بھی آ گیا, ویکسینیٹڈ لوگ جو ہے نماز پڑھ سکیں گے. یہی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. میں ابھی کل مالم جپا دیکھ رہی تھی, جاننے والے لوگوں کا رش تھا, آپ یقین مارے اتنا بڑا سانحہ مری کا ہو گیا. اس کے بعد یہ کووڈ کی صورتحال ہے اور لوگ کس طرح جا رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا مطلب لوگوں کی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کو دیکھنا بادر ہی نہیں کرتے, انفارمیشن نہیں لیتے اور جان بوجھ کے پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. ان حالات میں آپ کس طرح سے پلان کر سکتے ہیں, مطلب آپ کو اپنی فیملی سے پیار نہیں, اپنے پیاروں سے پیار نہیں, آپ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے, آپ حالات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے پھرنے جانے. دیکھیں اب برف باری ہو رہی ہے تو وہ 2-3 مہینے ہی ہوتی ہے پاکستان میں کچھ علاقوں میں, یعنی آپ اس کی حمایت کریں. نہیں وہ جانے دیں بچوں کو, ان فیملیز کو. چلیں آپ کو چھٹی نہیں لیتا باز ہے, لیکن اگر مل جائے تو آپ بھی چلی جائیں, آپ بھی چلے جائیں. بات یہ ہے کہ ٹھیک کہا آپ نے, سیاح جا رہے ہیں, اگر جا رہے ہیں تو اس وہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے. آپ کسی ہوٹل میں اگر آپ نے جا کر سٹے کرنا ہے یا کسی ریسٹ ہاؤس میں جانا ہے, وہاں پر اگر اس چیز کو پر عمل درآمد کروایا جائے کہ جو بھی سیاح آئیں ان کو اس وقت آپ کو کمرہ ملے گا یا آپ کو رہائش ملے گی کہ ویکسینیشن آپ کی ہوگی یا آپ کی فیملی جو بھی ہے پھر ملے گا, تو پھر تو کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ ایک چیز آئی, آپ نے جعلی سرٹیفکیٹس کتنے بنائے, 5,000 10,000. اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ادارے سپرا صاحب جو بات کر رہے تھے, میں تھوڑی ان کے سپورٹ کر رہا تھا. اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جتنی جو انہوں نے دہاڑیاں لگائی ہیں نا کووڈ کے دنوں میں ضلع انتظامیہ اور پولیس نے, آپ کی سوچ ہے, 2 لوگ کھڑے ہیں ان کو پکڑ لیا ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ ویکسینیشن کروائیں یا آپ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے تھے, ان کو اسی طرح اکٹھے لے گئے ہیں, ان سے پیسے لیے, ان کو چھوڑ دیا ہے, اور 100-200 روپے ضلع انتظامیہ آئی ہے, ایک گلی میں چکر لگائی ہے, 2 دکانوں کو جرمانہ کیا ہے, اس کے بعد ریٹ طے کیا ہے, اس کے بعد جب آپ نے پیسے لیے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا ہے. یہ جو ادارے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو تب چیزیں بالکل اس طرح کے رویوں پر سائد صاحب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اب صورتحال بگڑ رہی ہے اور اس بگاڑ کو قابو کس نے کرنا ہے. آپ بار بار اگر انتظامیہ کو گورنمنٹ کا تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو یہ چیزیں اس طرح کنٹرول نہیں ہوں گی. آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, خود ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. اگر گھر میں بڑے کرنا شروع ہو جائے تو بچے خود بخود ان چیزوں کو, باقی فیملی کے ممبران خود بخود دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں کہیں پہ بھی آپ اپنے کاروباری مراکز میں جا رہے ہیں, اسکول, دفاتر, پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیے. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان کی زندگی بھی آپ لوگوں کی اس ایس او پیز فالو کرنے کے ساتھ ہی جڑی ہے. بریک لیں گے, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر یہ ہے جی, ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا بے لگام ہے. کار پر ایک دن میں 300 روپے تک وصولی کی جا رہی ہے اور یہ ایکچولی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. شہر لاہور کے جتنے
प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर तो मैं कहती हूँ ये पार्किंग माफिया डॉक्टर से ज्यादा कमा लेते होंगे, क्या कहेंगे सिप्रा साहब? हर प्राइवेट जगह पे, प्लाजा पे चले जाएं, मार्केट पे चले जाएं, हॉस्पिटल्स चले जाएं, इवन लाहौर पार्किंग कंपनी आपकी देख लें, वो भी माफिया, सब माफिया बन चुके हैं। उसकी क्या वजह है कि चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। आप हॉस्पिटल्स का जिक्र करें, ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये वो नाले पे पार्किंग है। वहां पर एक आने वाला जो शहरी है, जो लवाहकीन है, किसी पेशेंट को लेकर आए, उन्होंने गाड़ी पार्क की है, 30 रुपया उसका टिकट है, और जो ठेकेदार है उसने 30 रुपया का ही टिकट पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका, चाहे 1 साल के लिए लिया, चाहे 2 साल के लिए, जितनी देर के लिए भी लिया। बात यह है कि उन्होंने घंटे का हिसाब रख लिया है कि 1 घंटा जो है वो आपको 30 रुपया चार्ज होगा, 2 जो है वो उससे 20 रुपया बढ़ जाएंगे, जब 3 पे चले जाएंगे तो फिर 20 रुपया इजाफा होगा, और इस तरह पैसे आपके बढ़ते जाएंगे। मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल में जो फैमिली आ रही है किसी पेशेंट को लेकर, उसने तो 24 घंटे भी स्टे करना हो सकता है, वहां पे उसका 2 दिन भी स्टे करना हो सकता है। तो जो दूसरे शहरों से आते हैं उन्हें 2-2 4-4 दिन, 4-4 5-5 दिन भी स्टे करना। इसका क्या मतलब है कि एक गाड़ी अगर वो पार्किंग में आई, उसने 30 रुपए का टिकट लिया, उसको 1 2 3 4 रोज गुजर गए पार्किंग में, पार्क हुए, तो वापसी पे तो 1000-1500 रुपए जो वो देकर ही उसकी जान छूटेगी, अदरवाइज उसको जाने कोई नहीं देगा। बात यह है कि सामने हॉस्पिटल है, सिर्फ एक सड़क का फर्क है, इंतजामिया आपकी बिल्कुल सामने बैठी इस पार्किंग के, उसके बावजूद सामने आपके गेट के सामने जो इनका आउट गेट है जहां से पार्किंग फीस वसूल की जाती है, वहां पर अगर इस तरह लूट मार हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि इंतजामियों को कुछ ना कुछ तो इल्म होगा। बिल्कुल अलवाई कुछ ना कुछ इनको बताते होंगे, उनको मुकम्मल इल्म होता है, हर चीज का पता होता है। मैं पहले देखता था सर्विसेज में, कभी कभी को खबर आती थी कि एमएस ने चेकिंग की है और जो पार्किंग वाले हैं उनको जुर्माने किए हैं, कोई इस तरह की चीज़ें चलती थी। लेकिन अब तो मैंने देखा कभी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं, हालांकि एमएस ने तो तमाम मामला देखने होते हैं, मेडिकल के भी जो आपके इंतजामी मामलात हैं, तो जब ठेका देते हैं तो जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखते हैं कि 30 रुपये या 20 रुपये या 15 रुपये पार्किंग फीस है। लेकिन जब ठेकेदार शुरू करता है, पहले हफ्ता 1.5 हफ्ता तो लोगों का एटीट्यूड देखता है, इंतजामिया का एटीट्यूड देखता है, फिर वही एडमन के लोग उसके साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल। फिर जो ही ये थोड़ा सा रवैया चेंज होता है और मामलात आपस में तय हो जाते हैं, तो वही जो पार्किंग 30 रुपये है वो फिर 2-4 लोगों को रोज़ाना चेक करता है। उसके बाद उसका ये पूरा एक तरीकाकार बन जाता है कि 1 घंटे का 30 रुपये, उसके बाद 20 रुपये। फिर बल्कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मैं कल शाम को गया हूँ एक प्राइवेट प्लाजा के बाहर, गाड़ी खड़ी की है, कटिंग करवाई है, और मैंने 2-3 चीज़ें लेनी थी, मुझे कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गया। तो उसने जो पर्ची मुझे दी थी 30 रुपये की दी थी, तो मैं जब वापस गया हूँ तो मुझे कहता है 100 रुपया दे दे। मैंने कहा 100 रुपया किस बात का भाई? कहता नहीं जी आपका देखे ना घंटे से टाइम ऊपर हो गया। तो मैंने कहा आपने मुझे जुर्माना करना है पार्किंग का, तो 10-20 रुपये करें, 70 रुपये करें। कहते हैं नहीं जी यहाँ पे यही होता है कि 1 घंटे के बाद जब आप आते हैं तो फिर इसमें हम 100 रुपया लेते हैं। तो आप अंदाजा करें, और बहुत सारी जगहों पर, अच्छा ये सिर्फ प्राइवेट घंटे का तो पता ही नहीं चलता है। अगर किसी जगह पे आप कुछ चीज लेने गए हैं तो घंटे का तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसका क्या मतलब 1 घंटे का 100 है तो 2 घंटे पे क्या करेंगे? ये बहुत सारी सरकारी जगहों पर भी हो रहा है, सिर्फ प्राइवेट जगहों पर नहीं। मैंने लाहौर पार्किंग का जिक्र किया आपको। कुछ हो रहा है पब्लिक। आपकी अहम शाहराहों की जो सर्विस लेन्स है वहां पे देख लें, माफिया का राज है वहां पे। प्राइवेट प्लाजा, हाँ प्लाजा की सराउंडिंग में देख लें, वहाँ पे मेन शाहराह उसकी इंतजामिया का इंतजामिया है, उनको और इंतजामिया उसमें मुलव्वस है मुकम्मल तौर पे इनके लोग। और आज इंतजामिया से पूछ ली, इंतजामिया इस तमाम तर मामले से बेखबर निकले। नहीं आप साबित ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो कहते हैं हमें कोई प्रूफ ला के दें, तो प्रूफ कैसे ला के दें? आपके सामने लोग खड़े हैं, लोग जलील हो रहे हैं, पर्चियां आपको दिखा रहे हैं। यही जो सिप्रा साहब बात कर रहे हैं कार्डियोलॉजी, साहब कैसा प्रूफ मांगते हैं? किसी एक आधी जगह पर ऐसा हो रहा है तो प्रूफ तो मांगे। आप पूरे शहर में इस तरह माफिया का राज है, फिर कौन से प्रूफ की कसर रह जाती? मुझे सिर्फ ये बताएं, ऐवान अदल के सामने आपकी पूरी शाहरा ब्लॉक होती है, ऐसे ही है। बागबानपुरा बाजार के सामने आपका पूरा जीटी रोड ब्लॉक होता है। हफीज सेंटर की सराउंडिंग में आपकी बैक साइड पे हाली रोड पे पार्किंग सिंगल लेन लगी होती है। फरीदकोट हाउस जहाँ पे साई साहब रोजाना जाते हैं, वहाँ फैमिली हॉस्पिटल की सराउंडिंग में सारी पार्किंग लगी होती है। उसके बाद आपका ये इसमें वो आपकी मेन शाहरा जहाँ ये शिमला पहाड़ी जो आपका नादरा ऑफिस है, उसके दोनों अतराफ में देख रहे शहीन कॉम्प्लेक्स और उसके लगी होती है। मुझे बताएं कौन लगवा रहा है? ये मेन शाहरा है, यहाँ से ये इंतजामिया के लोग को नहीं गुजरते, उनको नहीं पता चलता कि कौन गुजर रहा है या नहीं। सेफ सिटी ये तो देख लेती है कि 60 से 61 हो गया तो इसको 500 का चलान करना है, सेफ सिटी ये देख सकती है। नहीं, इनका मुझे काम है ये पॉइंट आउट करें इन चीजों को कि जहाँ पे खराबी हो रही है, ट्रैफिक में मसला हो रहा है, तो मुतलका डिपार्टमेंट को बताएं। अब तो सारे डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ बैठे हैं। सर जी मुतलका डिपार्टमेंट काम करे तो फिर है ना।
یہ نشاندہی کر دیں, یہ بتا بھی دیں, اس کے باوجود کون کرتا ہے؟ آپ کو ٹی ایم او جس کو آپ زون انتظامیہ کا نام دیا گیا ہے, یہ صرف ریڑی بان آپ کو اٹھاتے نظر آئیں گے. ایک عام جو برگر والا ٹھیلا جس میں لگایا ہوا ہے وہ اٹھاتے نظر آئیں گے. وہ ریڑی بان جو ان کو پیسے نہیں دیتے. اور کارروائیاں ہوتی ہیں مہینے میں ایک آدھی دفعہ, جب آپ نے تشہیر کرنی ہوتی ہے, نمائش کرنی ہوتی ہے, فوٹیج بنوا کے آپ ٹی وی چینلز پہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے کارروائی کری, یا ہم نے خبر دے دی کہ یہاں پہ تجاوزات ہیں اور یہاں پہ اس کا کبھی فالو اپ نظر آیا؟ اس کے وہ تو سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیں یہ پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کے ادارے کیا مطلب؟ اچھا ڈی سی آفس کے سامنے داتا صاحب کے پاس چلے جائیں, وہاں پارکنگ کا کیا حال ہے؟ وہاں سے ڈی سی صاحب کبھی نہیں گزرے, ان کو نہیں پتا. آپ کے ڈینٹل ہاسپٹل کے سامنے جو آپ کا فوڈ سٹریٹ راستہ جا رہا ہے, ساری پارکنگ ہے. آپ داتا صاحب لیفٹ سائڈ پہ بھی ٹرن لے لیں تو وہ ساری وہ جو وانی عدل کے سامنے. اچھا جی, میں آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ بتاؤں, یہ شہر کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہم نے بارہا ڈسکس کیا ہے. یا وہ تجاوزات ہیں, یا وہ پھر رانگ پارکنگ, اور اسی طرح سے جو ہم مافیا کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ مافیا خود بخود اتنے پیسے بٹور رہا ہے. ان سے نہ کبھی کسی نے پوچھا ہے, نہ کبھی کوئی پوچھے گا, کیونکہ ان مافیاز کو ہوا دینے والے خود ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ساتھ بیچ میں بیٹھے ہیں. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ خیر, اگلی خبر ڈسکس کر لیتے ہیں. سولر سسٹم سے بجلی بنانے والوں کی مشکلات میں اضافہ, میٹر پر چیننگ آؤٹ سورس انسپیکشن کی شرط رکھی گئی ہے. یہ شرط کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ. دیکھیں یہ ہے کہ یہ ایک منصوبہ شروع کیا تھا سابق گورنمنٹ نے, یہ موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس کو تھوڑا بڑھایا. اس کی کیا وجہ تھی کہ سولر سسٹم آپ لگائیں, سستی بجلی بنائیں اور لیسکو کو فروخت کریں زیرو لاس پہ, اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اب چونکہ بجلی کی قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں, اور اس کے بعد تو لوگوں کا رجحان اس طرح بڑھا ہے کہ 8-10 لاکھ کی آپ اس پہ انویسٹمنٹ کریں اور چلو 5-6 سال آپ کے اچھے گزر جائیں گے, آپ کو یونٹس مل جائیں گے. اب کیا ہوا کہ لیسکو کے پاس شارٹیج ہے میٹیریل کی, پہلے بھی چلتی آ رہی ہے. بائی ڈائریکشنل میٹر جو سولر سسٹم پہ لگنا ہے, اب انہوں نے یہ بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ کنزیومر اپنا ڈیمانڈ نوٹس لے, اگر اس کا کیس اپروو ہو گیا تو اس کے بعد ان کی جو اپرووڈ کمپنیز ہیں وہاں سے لے. اب کیا ہوگا, کنزیومر جائے گا, وہ پیسے دے گا, پیسے دینے کے بعد ایک اس کو سلپ ملے گی جس کو بل کا نام بھی دے سکتے ہیں. وہ پی پی ایم سی کے انسپیکشن جو ان کا ایم آئی ہے, میٹیریل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سبمٹ کروائے گا, وہاں سے ٹیم آئے گی, اس میٹر کی انسپیکشن ہوگی. کب ہوتی ہے یہ نہیں پتا. پھر انسپیکشن سرٹیفکیٹ ملے گا, انسپیکشن سرٹیفکیٹ لینے کے بعد دوبارہ وہ اپنی متعلقہ سب ڈویژن میں جائے گا اور پھر ان کو بتائے گا کہ یہ انسپیکشن, اور پھر ایل ایس جو ہے وہ جا کے میٹر اٹھا کے لے کر آئے گا. یعنی آپ کو بجلی دینے کے لیے ہمیں پھر آپ کو پہلے پیسے دینے پڑیں گے. ایگزیکٹلی, میں اس اب کیا پہلے کیا تھا کہ لیسکو بائی ڈائریکشنل میٹر خود دے رہی تھی, یہ ایک ہفتے تک خود دے رہی تھی. اس کا کیا تھا کہ میں گیا, میں نے اپلائی کیا, میں نے کہا کہ یہ میرا اتنے کلو واٹ پہ میں لگوانا چاہ رہا ہوں, بائی ڈائریکشنل میٹر کا مجھے ڈی این ملا, میں نے سبمٹ کروایا, آپ نے اسٹور سے اس کو ایلوکیشن کی مل گیا. کوئی ضرورت نہیں تھی انسپیکشن کوئی, کیونکہ وہ ان کے جتنے میٹیریل ہوتا ہے انسپیکشن ہو کے آتا ہے. یہ اسی طرح بڑھتے ہیں, اسی طرح ریٹ بڑھتے ہیں, اسی طرح بڑھیں گے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب کنزیومر کو پتہ ہوگا کہ میں نے 3-4 جگہوں پہ جانا ہے اور مجھے وہاں سے انسپیکشن سرٹیفکیٹ لینا ہے, ٹائم نکالنا ہے, پھر پتہ نہیں ہو کام نہ ہو, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ الٹیمیٹلی کسی بندے کو متعلقہ سب ڈویژن میں ڈھونڈے گا, اس کو پیسے دے گا اور اسے کہے گا یہ سپیڈ بنی ہے, یہ پکڑو, میرا کام کروا دو. میرے خیال میں چلیں باقی میٹیریل تو اپنی جگہ پہ, یہ بہت کم تعداد میں بائی ڈائریکشنل میٹر ہوتا ہے, اتنے کنزیومر نہیں ہیں. تو لیسکو کو کم از کم ایک بندہ جو آپ کے سسٹم پر بوجھ ختم کرنے کر رہا ہے, آپ کے سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے, تو آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ نے اتنے زیادہ اس کو چکر ڈال دیے. پیسے تو میں شبرا صاحب سے یہی پوچھنا تھا, یہ مجھے بتائیں, میرے تو 103 یونٹ جلے ہیں اور اس کا 5500 کچھ روپے بل آیا ہے. اس میں فیول پرائس دیکھیں نا, 4 روپے 30 پیسے, تو 100 سے اوپر چلے گئے ہیں. نہیں, 4 روپے 33 پیسے آپ کی فیول پرائس ہے. آپ نومبر کے یونٹس دیکھیے گا, اس کے ساتھ 4 روپے 30 پیسے کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں, وہ آپ کی فیول پرائس ہے. اور یونٹس کا بل تو آپ کا 1100 ہونا چاہیے, باقی فیول پرائس ہوگی, ٹیکسیز ہوگی. تو اس طرح آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں. جب ہم تنگ کرتا ہوں, آپ کا نیا پاکستان آپ کو تنگ کرتا ہے. ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, جو سولر پہ بجلی بنا رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس بجلی کی کمی ہے, تو جس طرح آپ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ نے سسٹم بنا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئندہ اس طرح کی نہیں آئے گا نا, کوشش کرے گا کہ ہمیں اتنے جھنجھٹ میں آپ ڈال رہے ہیں, ہم خود ہی لوگوں کی یہ مجبوریاں بن چکی ہیں, لوگوں نے یہ بیسک بنیادی ضرورتیں ان کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے. اور
اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی, وہ تو بڑی مزیدار تھی, وہ تو ہم پہ ہی ڈال رہے تھے. مجھے تو اس میں سے ایک ہی چیز سمجھ آئی ہے کہ وہ آپ میڈیا جو ہے مایوسی پھیلاتا ہے. تو یہ آپ اگر خریداری کریں کسی جگہ میں تو آپ کا بل جو ہے وہ نہیں, آپ کا بل جو ہے وہ کوئی میڈیا والے آ کے دیتے ہیں کہ مایوسی پھیلتی ہے, یا آپ خود ادا کرتی ہیں؟ بالکل میں خود ادا کرتی ہوں. تو پھر آپ کو وہاں بل دیتے ہوئے مایوسی نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کتنی تھی, کتنے کی ہوگی؟ سپرا صاحب پتہ چل جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ بڑی انہونی سی بات انہوں نے کی ہے جی, میڈیا والے مایوسی پھیلاتے ہیں. بھائی جو لوگ آٹا, گھی, چینی یہ چیزیں لینے جا رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ سال پہلے کیا قیمت تھی, آج کیا اس کی قیمت ہے, سال پہلے اس کا کیا بجٹ تھا, آج کیا بجٹ ہے. انہوں نے بیان کیا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے. پوری دنیا میں صاحب کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ماڈل کون سا لے کے آنا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد میں بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اے این ایف نے شہر میں منشیات کی سپلائی کو ناکام بنا دیا. منشیات سے بھری گاڑی شہر میں لانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. علی سعید صاحب آپ سے آغاز کر لیتے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اے این ایف کی کارروائیاں تو آپ کے سامنے ہی ہیں, لیکن جو زیادہ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے پولیس بڑا کام کر رہی ہے. نارکوٹکس کنٹرول ایکسائز کا انہوں نے کریڈٹ دیو, پولیس بڑا کام کر رہی ہے. بہت ساری ویڈیوز وکاس نے ہمارے ساتھ پولیس کی بھی شیئر کی ہے, میں اس کو دکھاؤں گی لیکن آپ کی بات مکمل ہو جائے. پولیس بڑی کارروائی کر رہی ہے. دیکھیں آپ نے پہلے روکے, میں یہی کہنے لگا ہوں, اے این ایف کام کر رہی ہے, پولیس کام کر رہی ہے, نارکوٹکس کنٹرول کام کر رہی ہے. یہ تین ادارے جو ہیں جو کام کر رہی ہے وہ بھی بتانے ہیں, یہ کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پہ بچے, ابھی میں آ رہا تھا تو یہ ماڈل ٹاؤن کچہری سے تھوڑا سا پیچھے 2 بندے کھڑے تھے میرے سامنے, انہوں نے صاحب یہ تو کھلے عام پورے شہر میں ہو رہا ہے اور ہم ہر روز یہی میں سپرا صاحب نے میری بات نہیں سنی, پہلے ٹوک لیا ہے. تو میں پولیس پہ بات کی نا, کاروائی اے این ایف کی ہے تو میں تو کاروائی سب کی کاروائی ہی ہیں. جہاں ایکچول دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ آئی جی کے تقریباً پچھلے 3-4 ماہ میں 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں جی, کہ منشیات کو کنٹرول کرنا ہے. وہ نا جو پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ ایک پبلسٹی سٹنٹ کھیلتے ہیں, اس کے بعد گراؤنڈ پہ چیزیں اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں. ایک نہر اور ایک مسلم ٹاؤن ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. ایک یہ روڈ کا انڈر پاس بالکل, اور اس کے بعد مسلم ٹاؤن جو آپ کا ہے, یہ دو چیزیں باہر جتنے دربار ہیں ان کے باہر مزارات یا درباروں کے باہر تو ایک جگہ ہے, یہ آپ کا پوش علاقہ ہے. یہ ان کو پتا ہے, یہ پولیس کو پتا ہے, اور یہ ہے کہ کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک کو ہر بندے کو پتا ہے کہ کس طرح کیوں نہیں کاروائی ان سے کوئی یہی تو بات ہے کہ آپ نے پکڑ لی کسی جگہ پہ, آپ کو کوئی انفارمیشن مل گئی تو اس کی بڑی آپ نے تشہیر کر لی. لیکن جو ہزاروں من یہاں پہ چرس آتی ہے, سینکڑوں کلو یہاں پہ ہیروئن آتی ہے, یہاں پہ آئس کا جو نشہ بک رہا ہے, شیشہ یہاں پہ چل رہا ہے, شیشے کیفے یہاں پہ موجود ہیں, پارٹیوں میں ہر چیز استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ کون امپلیمنٹ کروائے گا, صرف باتوں کی حد تک. اچھا یہ جو ساری ڈیٹیل بتائیں, یہ پولیس کی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل معاملہ ہے, سارا کچھ سامنے ہے, ہر بندے کو لگی ہوتی ہے نا بیسیکلی. آپ منتھلی دے رہے ہیں تو جو مرضی چلا لیں. کہ آپ یہ سپرا صاحب کی بات ہے کہ کنال کو اگر کنٹرول کر لیں تو ان کی بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. وہاں پہ کم از کم روزانہ کم از کم 5 سے 10 کلو منشیات تو بکتی ہوگی, چونکہ وہاں پہ تو ایسے رش ہوتا ہے جیسے کوئی لوگ دم درود کروانے نہیں آتے, اس طرح کھڑے. اور پوری کنال پہ مسلم ٹاؤن میں دیکھ لیں, جہاں بھی کہیں کو 15-20 نشئی اکٹھے ہوتے ہیں تو سارا دن اسی طرح وہاں پہ لائنیں لگی رہتی ہیں. صاحب یہ نظریں بجھانے کے لیے تو نہیں ایک آدھی کاروائی کر دی جاتی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نا یہ آپ بڑے افسران کی آنکھوں میں یہ گٹا مٹی ڈال لیتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں ہم نے کاروائی کی ہے, لیکن ایکچول چیزیں اتنی بڑے پیمانے پہ چل رہی ہیں, اتنے لوگ یہاں نشے سے مر رہے ہیں. کل میں پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کہ 2 لوگ جی سردی سے مر گئے ہیں, دونوں نشئی تھے. پچھلے ہفتے بھی 2 لوگ مر گئے, دونوں نشئی تھے. نہیں پولیس کے پاس کیا کچھ گاڑیوں کی کمی ہے, مراد کی کمی ہے, اب تو کسی چیز کی کمی نہیں. آج تو سی ایم صاحب پھر جا رہے ہیں, سر جی اندر کی خبر دینا. وہی وجہ ہے جو بجلی چوری لیسکو نہیں نہ پکڑتا جس طرح, اسی طرح پولیس منشیات والے سارے منتھلی لیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مافیا اسی طرح سے رہے گا؟ وہ چاہے پھر ہم نے بجلی چوری کی بات کی ہے, چاہے ہم نشیات. آپ نے نمبر پلیٹ کیوں چینج کیا ہے؟ میں نے کیوں چینج کیا ہے؟ مجھے پتا ہے جی کہ ہمیں پولیس نے روکنا ہے, ہمارا جرمانہ ہونا ہے, فائن ہونا ہے. بالکل. تو اگر مجھے پتا ہے 20 روپے دے کے معاملہ ٹھنڈا ہو جانا ہے
तो आप ये काम करें, कौन करेगा? तो ये चीजें चलती हैं और ये बातों की हद तक है जी कि मंशियात को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सिप्रा साहब, कहाँ कहाँ माफिया का नाम लेकर आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज में इवन मादरत के साथ आपकी तलबा किस कदर जो है वो आइस का नशा जो है वो किस तरह फैल रहा है, कौन बेच रहा है, हॉस्टल का कौन जा रहा है, यूनिवर्सिटीज का कौन जा रहा है? चर्च को तो ये नशा समझते ही नहीं। अली साहब मुझे ब्रेक का चर्च पीना तो फैशन बन गया कि स्मार्ट रहना तो चर्च पीना, ये कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी लोग जानते हैं आज मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। असल में ये दिन मनाने का मकसद क्या है, तालीम है क्या? सभी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को तालीम याफ्ता होने के दावे भी करते हैं, जदीद तालीम के हर जगह राग भी अलापे जा रहे हैं। अगर हम देखें हुकूमती सतह पर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी तालीम जो है उसको यकसा किया जा रहा है, यकसा निसाब की तरफ जा रहे हैं, जिद्दत लेकर आई जा रही है, कहीं पर लैपटॉप, कहीं पर आप आईपैड पर तालीम दिलवा रहे हैं, कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा जदीद तालीम के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जदीद तालीम के बावजूद भी आपका आज का नौजवान परेशान क्यों है? बड़े बड़े स्कूल जो कि ये दावे कर रहे हैं कि जी वो बहुत आला तालीम और बहुत ज़बरदस्त उनका निज़ाम तालीम है, बावजूद इसके स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर बाहर निकलते हैं तो उनकी परेशानी जूं की तूं क्यों है? आया जो हमारी तालीम है उसका मकसद क्या है? जो हम तालीम दिलवा रहे हैं, पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में तो दाखिल कराना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आया उस स्कूल में जो वो कोर्स उनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो उस मयार के मुताबिक है भी या नहीं। असल में बुनियादी मकसद तालीम का होना क्या चाहिए, तालीम है क्या? आज के शो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है तालीम पे फोकस करना। बिलाशुबा इसका ऑल्टरनेट तो कोई नहीं। तालीम की जो अहमियत है उससे आज के दौर में आप इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अहमियत होने के बावजूद ये इतना ऐसा टॉपिक क्यों रह गया है कि इस पर सच कोई इतना बात भी नहीं करा। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कंवल साहिबा मौजूद हैं, वीसी होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हैं, अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ उनके प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब मौजूद है जो कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं हम, आज जो दिन मनाया जा रहा है क्या समझते हैं, कितना ज़रूरी है ये दिन मनाना, मकसद क्या है ये दिन मनाने का? ना थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा सिटी 42 को कि जिन्होंने इस मौजू के ऊपर आज प्रोग्राम रखा। जब आप प्रोग्राम का पता चला तो मैंने जंग और डॉन और कुछ और अखबारात देखी, तो मुझे इस दिन के हवाले से कुछ खबरें या इसको एडिटोरियल नज़र नहीं आया। तो आई वंडर कि अब हमारा मीडिया भी इसको उस तरह सीरियस नहीं ले रहा। जहाँ तक आपने सवाल किया कि एजुकेशन डे के हवाले से ये मनाना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर ये बात तयशुदा है कि किसी कौम ने आज तक तरक्की नहीं की एजुकेशन के बगैर, और हम शायद वाहद कौम हैं जो एजुकेशन के बगैर तरक्की के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, 1947 से लेके अब तक आज 2022 में है। आज के दिन तक हमारी जितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी हैं, जितने प्लान बने हैं, उसमें जीडीपी का 2.5% से ज़्यादा कभी खर्च नहीं हुआ, जो कि दुनिया के अंदर जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी है। इससे आपको सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है कि जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं वो एजुकेशन के लिए जब पैसे ही मुख्तस नहीं करेंगी तो वो सीरियस कितनी हैं। सिर्फ स्लोगन से, नारों से। अच्छा, माजरत के साथ कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस चीज से एग्री किया, कल जो वो गुफ्तगू कर रहे थे आवाम से कि हमने तालीम के लिए जो करना था वो नहीं कर पाए हैं, इस चीज से हम एग्री करते हैं। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें, ये बड़ा अच्छी बात है कि हमारे टॉप लेवल के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, लेकिन सिर्फ महसूस करना इम्पोर्टेंट नहीं है until unless you take a tangible action। वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और मनी मेक्स द प्लान्स, वेयर देयर इज नो मनी देयर इज नो प्लान। अब आपने एजुकेशन की जो क्वांटिटी या क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो पहला इंडिकेटर तो ये है कि आप जीडीपी का कितने पोर्शन उसके लिए एलोकेट करते हैं। अगर तो वो 4+ करते हैं तो हमें लगेगा कि गवर्नमेंट सीरियस है।
ادروائز ہمیں جو بھی گورنمنٹ آئے گی یا پریویس رہی ہے تو اس کی نان سیریسنس اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایجوکیشن ان کی کسی کی پرائرٹی میں نہیں رہی. بالکل صحیح. میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ خاص طور پر ہوم اکنامک یونیورسٹی سے میڈم کا تعلق ہے، وائس چانسلر ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کتنی ضروری ہے تعلیم، اور اصل میں آج کی تعلیم کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے آج کے دور میں ہم یہ تو کویسچن کر ہی نہیں سکتے کہ کتنی ضروری ہے. ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ یہ ضروری ہے. ایگزیکٹلی. آپ کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے جو دیے ہوئے ہیں اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس میں پہلا ہے نو پاورٹی، اور چوتھا ہے کوالٹی ایجوکیشن، اور پانچواں ہے ایکویٹی بھی آلسو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں بھی ہونی چاہیے. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک معیاری تعلیم، مساوی اپرچونٹیز یا مساوی سب کے لیے وہ موجود ہو، تو اس پہ تو کوئی کویسچن کرنے کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان گول سے کتنے دور ہیں. میں یہی پوچھنے والی تھی، یہ مساوی تعلیم بنیادی انسان کی ضرورت ہے جو تعلیم، یہ ہم پہنچا پا رہے ہیں؟ اصل نہیں، ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں. اور اس میں ظاہری بات ہے، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فائنینشیل جتنے ریسورسز چاہیے اس کے لیے وہ ہم اتنے مختص نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ اور ظاہر بات ہے جو ہوتے ہیں نا ٹینجیبل، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس جو فوری نظر آ جاتی ہیں. تعلیم پر جو سرمایہ کاری ہے نا، اس کے اثرات دورس ہوتے ہیں. تو شاید ہمارے ہاں جو سیاسی نظام بھی ہے نا، اس میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ انتظار کرتے رہیں کہ چلے میرے بعد میں اس کا رزلٹ نکلے گا. ہم اسی پہ پرکھتے ہیں کہ ابھی کیا مل گیا، ابھی کیا مل گیا. آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وجہ سے وہ پرائرٹی نہیں ہے، اس لیے کہ فوری نتائج کسی کو نظر نہیں آتے. لیکن جو ضیاع ریسورسز کا ادروائز ہوتا ہے تعلیم معیاری نہ ہونے سے، وہ اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب کو ایک مل بیٹھ کر، میرا خیال ہے اس کو ایک مشترکہ سبھی سیاسی جماعتوں کا یہ ایک مقصد ہونا چاہیے کہ بالکل ہم کم از کم اس کے اوپر آئیں کہ یہ نہیں بھی نظر آ رہا. اگر موجودہ وقت کے حکمران یہ سوچ لیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کتنے اسکول بنائے، کتنے کالج بنائے، کتنی یونیورسٹیاں بنائی، تو اس سوال کا جواب جو ہے سبھی کو مل جائے گا. میڈم، خواتین کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے؟ خواتین کی تعلیم اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ خواتین نے آگے سے نسلوں کو تربیت دینی ہے. اب اس میں ایک جو یہی بات ہے نا، میں یہیں پہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ تعلیم کو صرف ہمیں نا ملازمت سے نہیں جوڑنا چاہیے. تعلیم آپ کی پوری شخصیت سازی کی، شعور کی، انفرادی شعور کی اور قومی شعور کی تشکیل کرتی ہے. بالکل آپ نے. تو اگر آپ ایک خاتون جو ہے ایک باشعور ایک اگر ماں ہے، تو ظاہر ہے میں کہہ رہی ہوں اگر وہ نوکری نہیں بھی کر رہی تو جو بچے اس کی گود میں پروان چڑھ رہے ہیں ان میں ایک فرق ہوگا. تو اس لیے ان کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے تعلیم جو ہے خواتین کے لیے. اور ہمیں ہر وقت بلیک پکچر نہیں دیکھنی چاہیے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب خواتین ہی کے لیے دیکھیں یونیورسٹیز جتنی بن رہی ہیں اور بن چکی ہوئی ہیں، اور میرٹ میں بھی جتنی بھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی، ایون جو جنرل یونیورسٹیز ہیں، آپ میڈیکلز میں بھی چلے جائیں، بچیاں ہی میرٹ پہ زیادہ آ رہی ہیں. اور وہ بلکہ کچھ جو ریشو ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں، فوکسڈ ہو کے لگی ہوتی ہیں. تو چلیں جی، یہ تو خوش آئند ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی ہیں، تو ہم پروفیسر صاحب سے یہ پوچھ لیں گے تعلیم اصل میں ہے کیا؟ آج کے دور میں جدید تعلیم کے نام پر ہم بہت ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ واقعی ٹریک سے بالکل ہٹ چکی ہیں. شاید آپ ایگری کریں یا نہ کریں. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ تعلیم ہے کیا. جس طرح میڈم نے بھی ابھی اس کو سم اپ کیا کہ ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن ایمز ایٹ فزیکل، مینٹل اینڈ اسپرچول ویل بینگ آف این انڈیویجول. تو اس میں آپ کی جو فزیکل، مینٹل اینڈ اسپرچول ویل بینگ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ گرومڈ شخصیت جو کہ معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہو، وہ ہم نے تھرو ایجوکیشن سسٹم ہم نے پروڈیوس کرنی ہوتی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اٹس اے پرماننٹ پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. تو اس کی ریفلیکشن اس کے جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر سے آتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو پورا نظام تعلیم ہے وہ پہلی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک وہ سارے کا سارا کسی نہ کسی طریقے میں روٹ لرننگ پہ بیس کرتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر جو بڑی بنیادی خرابی یہ ہے کہ ایک تو ملٹیپل سسٹمز ہیں اور پھر اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں
اور ٹیسٹنگ کے اندر جب ہم MCQs یا ملٹیپل چوائس کویسچنز ہم لیتے ہیں تو اس میں ہاؤ اینڈ وائی جو ہمیں 21st سینچری کے سکلز چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ چاہیے, ہمیں کمیونیکیشن سکلز چاہیے, ہمیں کانفیڈنس چاہیے, تو وہ ہمارا سسٹم تو وہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہا. ہم تو روٹ لرننگ پہ نالج کا ایک پورشن انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن دیتے ہیں اور انفارمیشن ہم واپس لے لیتے ہیں, اور یہ پہلی سے لے کے PhD تک یہی سلسلہ ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جو سینئر مینجمنٹ کے جو کورس کرتے ہیں آفیسرز, جو بیوروکریٹ, جو سیکرٹریز لگتے ہیں, وہاں کچھ چند دن پہلے ایک آفیسر جو انڈر ٹریننگ تھے ان سے بات چیت کرنے کا اتفاق ہوا, تو جو میتھڈ آف ٹیچنگ وہاں اڈاپٹ کیا جا رہا تھا اور جو میتھڈ آف اسیسمنٹ وہ بھی کچھ اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیوں سے ڈفرینٹ نہیں تھا. وہ بھی وہی شکایت کر رہے تھے ٹیچرز کے بارے میں جو عام طور پر ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, وہ سوالات کو انکریج نہیں کرتے, وہ کلاس روم کے اندر وہ کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کرتے جس میں کریٹیوٹی ہو سکے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ایک پورشن جو کہ واٹ از ایجوکیشن, اس کو تو میں نے ایڈریس کر لیا. دوسرا آپ کے سوال کا جو جز تھا وہ کیا تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی اصل جو جدید تعلیم کے نام پر ہم جدید تعلیم کی طرف جا رہے ہیں, جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جدید تعلیم کی طرف نہیں جا رہے. ہم نے تو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ایک ایکسپیریمنٹیشن کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آن لائن کلاسز کی طرف جانا ہے, اس کی طرف میڈم کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ ان کو نا آپ تعلیم نہ کہیں, یہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے تعلیم ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اصل میں جدید تعلیم تو وہ کانٹینٹ ہے نا, کہ ہم کانٹینٹ کیا دے رہے ہیں بچوں کو. کہ ہم کانٹینٹ کو بدل پائیں کچھ حد تک اور کچھ حد تک نہیں, آئی وڈ سے. مطلب کوششیں ہوتی ہیں, لیکن پھر کوئی انفارچونیٹلی ایک جو ابھی جیسے یکساں نصابی بنا, پھر اس پر بھی کنٹروورسیز آ گئی, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز یہ جو ہے کہ یہ جو ہم جدید طریقے تدریس کے کہہ رہے ہیں نا, ان کو اڈاپٹ کرنا اب ضروری ہے, لیکن فیس ٹو فیس لرننگ کا متبادل وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلاس روم ٹیچنگ سوشل سکلز بھی آپ کو سکھاتی ہے. آپ نے بچوں کے ساتھ یا اپنے پیئرز کے ساتھ یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ٹیچر کے سوال کا جواب کیسے دینا ہے, یا انٹریکشن جو ہے نا وہ ہماری سوشل سکلز بھی سکھاتا ہے. اور آبویسلی اس پہ بھی کوئی کویسچن میری کم از کم نگاہ میں کہ جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے نا, اس کا آلٹرنیٹ یہ نہیں ہے, بالکل نہیں, لیکن کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کو ضرور کرنا چاہیے. یہی سے آگے بڑھائیں گے, تعلیمی میدان میں اصلاحات کیا ضروری ہیں, اگر ضروری ہیں تو کن اصلاحات کی ضرورت ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کرنے والے ہیں تعلیمی میدان میں اصلاحات کتنی ضروری ہیں, اگر ضروری ہیں, وقت کی اہم ضرورت ہے, تو کن اصلاحات کی ایکچولی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اصلاحات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو بہتری لے کر آنا اور اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا. آپ دیکھنا یہ کہ اصلاحات جو ہے وہ ہم نے کس میں لے کے آنی ہے. اس سے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ کیا ہے, اور سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس سسٹم کے اندر ایک تو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اور ایک پرائیویٹ سسٹم ہے ایجوکیشن کا. گورنمنٹ کے اندر سسٹم کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ پریولیج اسکول ہیں, جس طرح HSN کالج ہو گیا یا DPS ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا, ہم بلا امتیاز کسی بھی اسکول یا کالج کا نام لیے, ہم صرف یہ مقصد ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ ہم بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. بہتری کی طرف جاننے کے لیے دیکھیں, آپ جب تک گورنمنٹ اور پرائیویٹ سسٹم کے اندر کوالٹی نہیں لے کے آئیں گے, تو جو اس آج کے دن کا مقصد ہے کہ ایکوٹی اور ایکویلٹی, اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے, تب پاسبل نہیں ہے. ہمیں اصلاحات کے لیے ایک تو ایجوکیشن کو پرائورٹائز کرنا ہوگا, جس طرح میں نے پہلے کہا. اس کے لیے ہمیں اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کرنی ہوگی, اور پھر یہ ہے کہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹی دینے ہوں گے. بالکل. اچھا, اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا, جس طرح گورنمنٹ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا
ہیلتھ کارڈ ایشو کیے، اس طرح وہ ایجوکیشنل کارڈز بھی ایشو کر سکتے ہیں تاکہ ہر غریب اور امیر کا بچہ وہ جس اسکول میں چاہے وہ اس میں وہ پڑھ سکے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس این سی جو سنگل نیشنل کریکولم پہ کام ہوا ہے وی اپریشیٹ کہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا. اس کو فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اس کو فردر پروفیشنل اور پریکٹیکل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ایک طرح کے لوگ پیدا کریں جو کہ نیشنل یونٹی میں اور ہماری قومی ترقی میں اپنا پازیٹیو رول پلے کریں. اچھا میڈم، یہ جو گیپ ہے سرکاری تعلیمی اداروں کی ایک جو تعلیم کا معیار ہے اور پھر پرائیویٹ کی طرف، اس کو آپ کہتی ہیں کہ اس کو چینج ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اصل میں یہ کیا قصور ہے ان بچوں کا جو کہ مہنگے تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے لیکن لائق بچے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا نہیں ذرا زیادہ پیچھے چلے جائیں تو جیسے یونیورسٹیاں ایک دو ہی ہوتی تھیں تو اسی طرح سے سکولز بھی اچھے پبلک سکولوں سے بھی اچھا ہی بچے ایجوکیشن لے کے نکلتے تھے، لیکن گریجولی جیسے ہمارے باقی کے سسٹم تباہ ہوئے تو اسی طرح سے جو پبلک سکول کے ساتھ ایک کانسیپٹ یہ آ گیا کہ وہاں پر معیاری تعلیم نہیں ہے. اس کی شاید وجہ بہت سی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری ان کو نظر رکھنا. اگر آپ کسی پبلک سکول میں چلے جائیں ایون لاہور جیسے شہر کے اندر بنیادی جو سہولیات ہیں نا وہ آپ کو نہیں ملتی ہے. ان تو بچی پیرنٹس بھی کیا کریں، ایون جو نہیں بھی افورڈ کر سکتے وہ بھی پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ پبلک سکول میں ٹیچر سارے اچھے نہیں ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی ٹریننگز، ان کا کانٹینٹ ان کو دینا اور اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا تاکہ عام لوگ بھی ان اسکولوں میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھا ہی محسوس کریں. تو ہم ایک طرف سرکاری اداروں کو خراب ہونے دیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر اس ویکیوم کو فل کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو جی اب یہ آ گئے. پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہماری جتنی آبادی ہے، لیکن پبلک سیکٹر کے سکولز کو نیگلیکٹ کرنا یہ میں سمجھتی ہوں کرمنل ہے. ہماری جتنی آبادی ہے یہ بڑی بات ہے جی، تو اس لیے ان کے اوپر بھی بنیادی سہولیات پر کم از کم آپ فوکس کریں اور ٹیچرز ٹریننگ بہت ضروری ہے. اور ٹیچرز جو ہے نا دیکھیں یہ ایک سائیکل ہے. میں جیسی ٹیچر ہوں، میں نے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھایا، وہ آگے ٹیچر بنے، انہوں نے اسی طرح سے کچھ چیزیں لی. بالکل. تو ہمیں ٹیچرز پر فوکس کرنا، کوالٹی ٹیچرز، ان کی ٹریننگ اور بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا. پروفیسر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، آئے دن جو کورس آؤٹ لائن چینج کر دی جاتی ہیں، پیپر پیٹرن چینج کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کب اس طرح سے نہیں، یہ چیزیں ایڈ کر لیں، یہ چیزیں ایڈ کر لیں، یہ ایکچولی اسٹوڈنٹس کو پریشان کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں یا ان کو پھر اپنی پیپرز کی تیاری میں یا پھر تعلیم حاصل کرنے میں پرابلم ہوتی ہے؟ میڈم پیپر سے پہلے جو میڈم نے بات کی ہے نا کہ ٹیچر ایجوکیشن کا جو ہمارے ہاں کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی تک ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ ہمارے جو ٹیچر ایجوکیشن کی مدت کتنی ہوگی. وہ 4 سال ہوگی، وہ 2 سال ہوگی، وہ سال ہوگی، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جس ٹیچر نے ٹیچر ایجوکیشن کے تھرو ڈاکٹرز انہوں نے پیدا کرنے، انجینئرز انہوں نے پروڈیوس کرنے، ٹیچر انہوں نے پروڈیوس کرنے، مطلب تمام پروفیشنل انہوں نے، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. نمبر ایک تو ٹیچر ایجوکیشن پہ فرسٹ فوکس اس پہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئے دن جو ایچ ای سیز ہیں یا جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا لیٹر، اور گزشتہ 2-4 سال کے اندر تو وہ اتنی سپیڈ سے چیزیں چینج کر رہی ہیں. جیسے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے، اس کے اندر آیا کہ وہ کالجز کریں گے اور اس کے بعد جو اے ڈی ای والے بچے 2 سال کالجز کے بعد وہ 5th سیمیسٹر میں یونیورسٹیز میں آ جائیں گے. اب اس کا گزشتہ سال کے اندر 4 دفعہ آیا ہے کہ اس کو یہ ریوائز کر دیں، یہ ریوائز کر دیں، یہ ریوائز کر دیں. اب اکیڈیمیا بھی کنفیوزڈ ہے کہ کس کو امپلیمنٹ کریں، اور اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں جس طرح میڈم نے کہا تھا کہ ایجوکیشن پالیسیز ہوتی ہیں نیشنل پالیسیز، اور یہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. ہر گورنمنٹ نے اس کو آگے کیری کرنا ہوتا ہے اور اس میں آگے امپرومنٹ لانی ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ بلڈنگ بنتی نہیں، وہ گرا کے دوسری شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس میں کنٹینیوٹی اور اس کو ایز اے نیشنل پالیسیز کے طور پر اس میں تسلسل بڑا ضروری ہے. یہ کانٹینٹ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ابھی بلکہ میرے کسی سے بات بھی ہوتی ہے، یہ ایم سی کیوز کا جو ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ٹک کرے رائٹ آنسر. گڈ کے ایک کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ لایا گیا، لیکن اس کا ایک امپیکٹ جو ابھی میں دیکھ رہی ہوں، میں بھی ڈاکٹر صاحب بھی اسے کہ بچوں کی جو رائٹنگ سکل ہے وہ پہلے سے اور زیادہ ویک ہو گئی ہے. بالکل آپ نے. تو ایک جو توازن ہے نا کہ کتنی ان کی
किस स्टेज पर कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो जो राइटिंग स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, उनको कैसे तवाज़ुन के साथ लेके जाएं। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी एजुकेशन एक फॉर्मल डिग्री है ना, आपने ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी ये डिग्री फला सब्जेक्ट में है, आपको उसका नॉलेज आता होगा, ठीक है, बिल्कुल। ये एक फॉर्मल तरीका है नॉलेजेबल होने का, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपने अभी कहा ना कि बच्चे डिग्री लेके भी बाहर फिर रहे हैं, एजुकेशन की डिग्री उसको साथ क्या कहूँ मैं, कपल करना विद नॉलेज गेनिंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जो उनके अंदर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए ना, वो हम नहीं करते हैं। अच्छा, स्किल्स डेवलप किस तरह से की जाती है? एक और बड़ा इशू, लोग इस चीज की शिकायत भी करते हैं, ना तो रिसर्च वर्क हमारे यहाँ ऐसे कराया जाता है, ना तो प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। डॉक्टर साहब, आप एग्री करेंगे? डेफिनेटली जी। देखिए, बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटीज हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, अनफॉर्चुनेटली वो बन गई हैं डिग्री प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट्स, और डिग्रीज भी वो जो मार्केटेबल नहीं है। अब उसमें ये गवर्नमेंट का काम है, यूनिवर्सिटियों का काम है कि वो एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस के अंदर जो गैप है उसको ब्रिज करें। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने 2003 से ये करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर, जिसको मैं एज ए डायरेक्टर के तौर पर 13 ईयर से लुक आफ्टर कर रहा हूँ, उसमें हमने थोड़ी सी हम्बल सी एफर्ट की है और इंडस्ट्री जो मार्केटेबल एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, और उसका बड़ा अच्छा असर है, और वो तमाम अदारों को करनी चाहिए। सही। तो एक तो ये है कि हमारे जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज़ की, वो इन लाइन नहीं है मार्केट के साथ। और फिर ये है कि जो स्किल की आपने बात की, दुनिया पूरी के अंदर जितने भी निज़ाम हैं, वो मेडिकल का हो, वो यूनिवर्सिटी का हो, वो स्कूल का हो, उनके बुनियादी 3 मकासद होते हैं। एक तो एक रिक्वायर्ड एटीट्यूड देना, बिल्कुल, एक रिक्वायर्ड नॉलेज देना, और रिक्वायर्ड स्किल्स देना। नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स, ये फोकस होता है। तो जी आप कुछ नहीं कर सकते। मैडम, वक्त कम है, मुझे आपका एक मैसेज चाहिए आज के दिन की मुनासबत से। मैसेज ये है कि एक तो फिर मैंने कहा कि तालीम सबका हक है बुनियादी, ये जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, और जो सोसाइटी को भी रोल अदा करना चाहिए उसी तरह से। और तालीम में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो सिर्फ डिग्री फोकस्ड नहीं है, बल्कि वो आपकी शख्सियत साजी पर भी तवज्जो दे, ताकि जब आप मार्केट में जाएं या सोसाइटी में जाएं, ना सिर्फ जॉब के लिए बल्कि सोशली भी आप एक फ्रूटफुल शहरी हो। बिल्कुल, और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैम की बात से एग्री करते हुए ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करनी चाहिए, और इसको प्रायोरिटी नंबर 1 लाना चाहिए, और उसके लिए फौरी तौर पर जो है वो जिस तरह हेल्थ कार्ड, एजुकेशन कार्ड इशू करने चाहिए, ताकि हर गरीब और अमीर का बच्चा जिस स्कूल में वो दाखिला लेना चाहे वो दाखिला ले सके। यानी तालीम हासिल करना हर किसी के लिए आसान हो जाए, इसके लिए सबको जो है अपनी एफर्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल कर लेते हैं आज के भाव। फरीहा की तरफ चलेंगे, मार्केट में मौजूद है, जो कि बताएंगे हमें कि आज के भाव हैं क्या। जी, ओवर टू यू फरीहा। जी बिल्कुल, बढ़ते हुए महंगाई से गरीब आदमी को जो है वो छुटकारा ना मिल सका। मुल्क में जहाँ पे हर चीज़ जो है वो महंगी होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं जो सब्जियों की कीमत है उसमें भी मुसलसल इजाफा देखने को नजर आ रहा है। जहाँ पे सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को नजर आ रहा है, वहाँ पे ये भी देखने को नजर आ रहा है कि जो सरकार की जानिब से सरकारी नेकनामे जारी किए जाते हैं, उसके मुताबिक जो है वो सब्जियाँ फरोख्त नहीं की जा रही। दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों पर चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ सब्जियों की रेट मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसालों के हवाले से। जो प्याज की सरकारी रेट है वो 23 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो प्याज है वो 40 से 42 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर सरकारी रेट 60 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 70 से 72 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी सरकारी रेट 205 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है 250 से 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक जो है उसकी जो कीमत सरकार की जानिब से 255 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन जो ओपन मार्केट में देखने में आ रहा है कि 350 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च सरकारी रेट 124 है, लेकिन ओपन मार्केट में ये भी काफ़ी महंगी 125 तक 129 तक फ़रोख्त की जा रही
रही है। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से तो उसकी भी जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आलू सरकारी रेट 33 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 40 से 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी सरकारी रेट 40, लेकिन ओपन मार्केट में 50 से 55 में फ़रोख्त हो रही है। बैंगन सरकारी रेट 50 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 7 से 62 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर सरकारी रेट 75 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 85 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेला सरकारी रेट 135 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो 150 तक फ़रोख्त हो रहा है। ऐसे में जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। उनका कहना है कि जो कीमतें हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जो दुकानदार हैं वो भी अपनी मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त करें, तो इससे जो मतवस्त तबका है, गरीब आदमी है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। जी, तो बहुत शुक्रिया फरीहा ने हमें बताए हैं जी सब्जियों की कीमतें क्या हैं, मीट रेट्स क्या हैं। मेरे पास मैं आपको बता देती हूँ, ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी आप खरीद सकेंगे 600 रुपये और बीफ मिन्स आपको यहाँ से मिलेगा 785 रुपये किलो में। मटन पर केजी 1580 और मटन मिन्स 1700 रुपये किलो में अवेलेबल है। इसके बाद ये चिकन के सरकारी रेट है 170 रुपीज़ और इसका बना हुआ गोश्त 247 रुपये किलो में अवेलेबल है। इसके बाद जी एग रेट्स हैं, रिटेल प्राइस के मुताबिक 169 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पे अगर आप जाएंगे 2 रुपये की बचत के साथ 167 रुपीज़। गोदली पे अगर आप जा रहे हैं तो वो यहाँ से 168 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। रेट लिस्ट हमारी मुकम्मल होगी। मौसम की सूरत हाल हमें बता रहे हैं हसनैन। जी हसनैन। का मौसम सर्द और खुश्क है, ठंडी हवाएं चल रही हैं जिनकी वजह से खुनकी में भी मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 रोज़ से जो होने वाली रिमझिम है वो थम चुकी है और मौसम जो है खुशगवार है। सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा हुआ है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज कम से कम 6 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो रिमझिम है उसका सिलसिला जारी रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश की पेशन गोई की गई है। मौसम जो है वो खुशगवार है, मज़ीद सर्दी में इजाफा हो सकता है। खुशगवार मौसम है, सर्दी में इजाफा भी साथ ही साथ कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच हसनैन। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।